بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ مریم نواز شریف، ان کے والد گرامی میاں نواز شریف دبئی میں، جہاں انہوں نے شاپنگ کی، دبئی مال میں شاپنگ کی، اپنے صاحبزادے جنید صفدر کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ یہ تیسرے ہفتے میں جنوری کے ہونے جا رہی ہے، تو اس کے سلسلے میں شاپنگ تھی۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہاں ان کی جانب سے کیا انتظامات کیے گئے کہ ایک خطرے کو، ایک پرابیبل سچویشن کو اوائڈ کیا جا سکے۔ کیا انتظامات تھے اس بارے میں خبر ہے۔ ایک اینی شاہد کا آئی وٹنس اکاؤنٹ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں جو سردار ایاز صادق کا اور بھارت کی وزیر خارجہ جے شنکر کا مسافہ ہے، اس مسافے پر اس پہ بڑی بات ہو رہی ہے کہ بھارت کے وزیر خارجہ آئے ایاز صادق تک اور انہوں نے آ کر مسافہ کیا، یعنی ہم نہیں گئے، وہ آئے، انہوں نے مسافہ کیا، خود چل کر آئے، خود انہوں نے مسافہ کیا۔ تو جنگ ہوئی ہے نا، تو اس کے بعد جو حالات ہیں ان میں بھارت کے وزیر خارجہ نے آ کر مسافہ کیا۔ اس سے پہلے ان کی اسحاق ڈار صاحب سے بھی ایک ملاقات ہوئی تھی۔ تو اب جب یہ بتایا جا رہا ہے تو یہ بڑے زور و شور کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ وہ چل کر آئے، انہوں نے مسافہ کیا۔ تو یعنی ہماری اس جنگ کے بعد جو حالات ہیں دونوں ملکوں کے درمیان کشیدہ، ان میں یہ ہماری کوشش نہیں تھی۔ اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہیں نورین نیازی صاحبہ، انہوں نے انڈین چینل کو انٹرویو دیا تھا، اس پر بڑی بات ہوئی کہ انڈین چینل کو انٹرویو دے دیا۔ تو یہ جو بے شرم صحافی ہیں یہاں پر بات کرنے والے، یا اس حکومت کے لوگ، یہ یہاں انٹرویو کروائیں؟ آپ کے تو باقاعدہ طور پر مغویوں کے انٹرویو کرنے والے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں جو غائب ہو جانے والوں کے انٹرویو فخر کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگوں کو سرکاری اداروں کی سربراہی دی ہوئی ہے، تو ان سے انٹرویو کروائیں، گرل کریں نورین نیازی کو لائیو لے کے۔ تو یہ باتیں کرنا جو ہے وہ بڑا آسان ہے۔ تو ان پہ غداری کے فتوے لگے تھے عمران خان کی بہن پہ کہ وہ انڈین چینل پہ انٹرویو دے رہی تھیں۔ یہاں جب آپ بھارت کی وزیر خارجہ کے ساتھ مسافہ کر رہے ہیں، کوئی فتویٰ لگائیں آپ پہ، کوئی سرٹیفکیٹ دیں آپ کو حب الوطنی کا یا غداری کا سرٹیفکیٹ۔ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اب آپ کہاں گئے کہ وہ جی انڈین کرکٹ ٹیم یہ کر رہی تھی، عمران خان کی بہن یہ کر رہی تھی، را یہ کر رہی ہے، اب کہاں گئے آپ کے وہ تمام دعوے؟ تو یہ جو پالیٹکس ہے نا، اس کو پالیٹکس کی طرح رہنے دیں اس کو، اور خاص طور پہ ملک کے اندر پالیٹکس کو، اس کو جب آپ مسئلہ بنا لیتے ہیں دشمنی کی طرح، تو پھر آپ کے منہ پہ آ کے پڑتا ہے وہ جب آپ کا ایک مسافہ، ایک تصویر آتی ہے۔ اور یہ وہ صاحب ہیں جو کہہ رہے تھے کہ جنرل باجوہ تھے، ٹانگیں کانپ رہی تھیں، ماتھے پہ پسینہ تھا، یہ وہی صاحب ہیں بھارت کے وزیر خارجہ سے ہاتھ ملانے والے۔ آئی ہیو نو ایشو، ہاتھ ملائیں، آمنے سامنے آ گئے، انسان ہیں، بات کرتے ہیں، گلے بھی مل لیں۔ لیکن یہ جو اندر فتوے بانٹتے ہیں آپ لوگ غداری کے، یہ غداری کے فتوے بانٹنا بند کر دیں۔ نون لیگ سب سے زیادہ، محترمہ بے نظیر بھٹو سے لے کر آج تک سب سے زیادہ فتوے نون لیگ بانٹتی ہے۔ اور ہمارے ہاں جو نعرہ تھا مودی کا جو یار ہے غدار ہے، یہ پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا۔ اب میں آگے بڑھ کر، اور ہمارے ہاں ان سے زیادہ، نون لیگ سے بھی زیادہ، اسٹیبلشمنٹ را سے جوڑتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنے صحافیوں کے ذریعے بھارت سے جوڑتی ہے، غدار قرار دیتی ہے، انڈیا کا ایجنٹ قرار دیتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتوں سے زیادہ بڑھ کر کرتی ہے۔ دوسری چیز جو ہوئی جنید صفدر کی شادی کے حوالے سے، مریم نواز شریف صاحبہ، میاں نواز شریف صاحب، ایک تصویر آئی ہے اور اس تصویر میں دبئی مال میں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر ایک خاتون ہیں، انہوں نے ریڈ کلر کا سوٹ پہنا ہوا ہے، خاتون نے، ایک بچہ ہے میاں نواز شریف کے ساتھ، اور مریم نواز شریف صاحبہ کھڑی ہوئی ہیں۔ یعنی وہ جو تھا نا فین والی تصویر لے لی گئی ہے۔ پیچھے ایک بچہ نظر آ رہا ہے، وہ if I'm not wrong تو مریم نواز شریف صاحبہ کی جو بہن ہے ان کے گھر کا وہ ڈیفرنٹلی ایبلڈ بچہ ہے، جس کے بارے میں مریم نواز شریف صاحبہ نے بات کی تھی کہ اس سے گھر کی رونق ہے، اس سے گھر میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، آمین۔ لیکن انہوں نے کیا کیا اس کے موقع پر؟ یہ آج کل بہت ہوتا ہے کہ کسی نے کیمرہ نکال لیا، کیمرہ نکال کے آوازیں کس دیں اور کچھ کہہ دیا، کچھ بات کر دی۔ تو ان لوگوں نے اپنے جو دبئی والی فیملی ہے اس کے ساتھ کچھ ملازمین وغیرہ، کچھ دیگر افراد وغیرہ، وہ گھیر کے چل رہے تھے۔ اور مجھے ایک دوست ہیں، وہ وہاں موجود تھے، انہوں نے آئی وٹنس اکاؤنٹ دیا کہ وہ لوگ ریڈی تھے
ویڈیو وغیرہ بنانے کے لیے ریڈی تھے اور باقاعدہ طور پر ایسے جیسے پوری طرح سے ان کو اپنے حصار میں لے کے چل رہے ہوں، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر وہ ساتھ ساتھ بالکل حصار میں لے کر چل رہے تھے تاکہ کوئی ایسی سچویشن نہ ہو جائے. یعنی اگر کوئی ویڈیو بنائے تو دور سے بنا لے اور اپنی ویڈیو میں دور سے ہی جو بھی بولنا ہے بول دے، لیکن وہ جو جا کے کنفرنٹ کرنے والا سین ہے جو ابھی ہوا سعید غنی کے ساتھ، شاہزیب خانزادہ کے ساتھ، جو غلط ہے، وہ سین نہ ہو تو اس کے لیے تیاری تھی. یہ ڈر تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے تو اس سے بچاؤ کا انتظام کیا گیا. ان کے گھر میں شادی ہے. اللہ تعالیٰ جنید صفدر کا گھر آباد کرے، آمین. پہلے بھی ان کی شادی جو ہے وہ جس طرح سے انجام کو پہنچی، کسی کی شادی اس طرح سے انجام کو نہیں پہنچنی چاہیے. اور جنید نے گریس کا مظاہرہ کیا کہ جنید نے کہا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے، سب کو بتایا بھی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری جو پریویسی ہے اس کا احترام کیا جائے. تو جنید ایک بڑا سمجھدار لڑکا نکلا، لیکن الزام خاتون کی طرف سے جو مبینہ طور پر الزام تھا وہ ان کے بڑوں پر آیا تھا، جنید صفدر کے بڑوں پر. اب کی بار انہوں نے یہ تیاری کی. ویسے بھی یہ اگر کوئی اب ویڈیو بنا لے نا تو یہ جو ویڈیو بنانے کے لیے تیار تھے، کس لیے تیار ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ وہ کریں گے جو قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے آنے والے لوگوں کے ساتھ کیا گیا تھا. پاکستان میں ان کے گھروں تک پہنچیں گے، نادرہ کو انوالو کریں گے، شناخت نکالیں گے، اٹھائیں گے، گرفتار کریں گے، شاہزیب خانزادہ کے پیچھے آنے والے بندے کے پیچھے تک جائیں گے، ایسی کی تیسی کریں گے. لیکن اگر کوئی شہزاد اکبر پہ حملہ کر دے گا تو شہزاد اکبر ہمارا شہری تھوڑی ہے، نہ ہم برطانوی حکام سے بات کریں گے، نہ ہم کچھ کریں گے، جو ہوتا ہے ہو جائے. تو یہ پرائرٹیز ہیں. تو یہ اس چیز کے لیے تیار تھے اور ویڈیو وغیرہ بنانے کے لیے اپنے حصار میں لے کر مال کے اندر ریڈی تھے. دوسرا جو ہوا ہے شفیع جان کی جانب سے. دیکھیے شفیع جان صاحب نے استعمال کیے جو الفاظ عظمہ بخاری صاحبہ کے بارے میں غلط تھے، سیدھی بات غلط تھے. وہ جنگلی شوق اینڈ آل جو بھی کیا گیا بہت غلط تھا. عظمہ بخاری صاحبہ نے اس سے پہلے ریسسٹ ہونا ثابت کیا تھا. پختون قوم، جنگلی، ڈرگ مافیا عظمہ بخاری نے ابتدا کی، حکومت پنجاب نے ابتدا کی، مریم نواز اور مریم نواز کی ٹیم نے ابتدا کی. غلط کیا، جواباً ان کی جانب سے غلط کیا گیا. امتحان یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے غلط کر دیا گیا ہے اور اب آپ کو جواب دینا ہے تو جواب گریس کے ساتھ دیا جائے. اور شفیع جان وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، جرنیلوں کے بارے میں، فسطائیت کے بارے میں جس دلیری کے ساتھ بات کرتے ہیں اور کلیرٹی ہوتی ہے تھاٹ پہ، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ بندہ. بٹ یہ انہوں نے غلط کیا اور اس میں کوئی اگر مگر نہیں، سیدھی بات ہے کہ غلط ہے عظمہ بخاری کے ساتھ. یہ جیسے امداد پتافی نے کیا تھا سندھ اسمبلی میں نصرت سحر عباسی کے ساتھ، یہ اسی طرح کی بات تھی. وہ بھی یہ تھا کہ آپ چیمبر میں آئیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں نہیں دہراتے شفیع جان کے الفاظ، غلط کیا گیا. لیکن نون لیگ کے لوگ، میں بغیر کوئی اگر مگر لگائے غلط کہہ رہا ہوں اس کو، لیکن نون لیگ کے لوگ جب بات کرتے ہیں نا کہ یہ جو شفیع جان نے کیا ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے، تو پھر میرا نون لیگ کے لوگوں سے سوال ہوتا ہے آپ تو احسن چٹھا کو عطا تارڑ ملیں پاکستان آنے پر، دفتر میں ملیں، پروٹوکول دیں. احسن چٹھا کو ایسے کھڑا کریں جیسے احسن چٹھا مرکزی لیڈر ہے، ایک طرف نواز شریف ایک طرف شہباز شریف، ایسے تصویر بنوایا ہے آپ اس شخص کے ساتھ. اور میں پہلی بار اس کے الفاظ دہرا رہا ہوں، یعنی وہ ڈی جے ایس پی آر کو ٹیگ کر کے یہ الفاظ کہے کہ سر جی مہارنگ بلوچ کی گرفتاری پہ اس کی انڈر شیو مجھے کرنی ہے. اتنی گندی گفتگو، یعنی بچے نہ دیکھیں نہ سنیں ایسی ویڈیوز پہ ہم اسی لیے لکھتے ہیں. تو وہ یہ کام کرے اور یہاں نواز شریف، اس کے بعد عطا تارڑ، پھر اس کے بعد دیگر لوگ احسن چٹھا کو مٹھا جی کر رہے ہو سوشل میڈیا پہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گندی ترین لینگویج پبلک میں یوز کی. عابد شیر علی اعتراض کر رہے تھے. عابد شیر علی نے جو شایان کی والدہ کے ساتھ کیا تھا، پھر اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا کہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. تو عطا تارڑ جو احسن چٹھا جیسوں کو، جس نے ارشد شریف کی بیوہ کے لیے غلیظ ترین گفتگو کی، جویریہ کے لیے غلیظ ترین گفتگو کی، جویریہ بھابی کے لیے لچڑ ترین گفتگو، اور اس سے آپ ملتے ہیں، یہ تمام کام آپ کرتے ہیں. تو شرمناک ہیں آپ لوگ، لٹرلی شرمناک. اور پھر طارق فضل چودھری صاحب آ گئے، عطا تارڑ آ گئے، عابد شیر علی صاحب آ گئے، یہ طلال چودھری صاحب آ گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیلی ویژن پروگرام میں کنول شوزب کو تم ان کمروں اور ان کمروں سے ہو کر آئی یہ باتیں کرتے ہیں. اقرا حارث کا پروگرام تھا، طلال چودھری نے یہ لچڑ ترین گفتگو کی تھی. اور باقی چیزوں کی کیا بات کرنی،
یعنی آپ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی اہلیہ کے بارے میں جو کرتے، جو عدت کیس میں آپ لوگوں نے کیا، جو باقاعدہ ان کی خواتین وزراء لطیف لطیف کرتی ہیں، یہ لوگ بات کریں گے کہ کیا الفاظ استعمال ہو رہے ہیں. ہم مذمت کرتے ہیں، ہم شفیع جان کو غلط کہتے ہیں، سٹرنگز اٹیچ کیے بغیر غلط کہتے ہیں، لیکن نون لیگ کے لوگ، یعنی آپ عمران خان کی بہنوں پر اس وقت، بزرگ خواتین پر، اس کے بعد وہاں پر جوان خواتین کارکن وغیرہ سب موجود ہیں، آپ ان پر اس شدید سردی میں واٹر کینن کا استعمال کرتے ہیں اور دھڑلے سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایسے کرتے ہیں کہ وہ گرے، چوٹ لگے، بزرگ ہیں، سردی ہے، جو ہو جائے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ سرکس لگانے آتی ہیں. یہ یہاں عمران خان کی بہنیں سرکس لگانے آتی ہیں. وہ ایک نوجوان جو ان کے بیٹے سے کم عمر کا ہے، وہ لا کے ان کو کھانا دے رہا ہے، تو ان کے کردار کے بارے میں، یعنی عمران خان کے بھانجے سے بھی کہیں چھوٹی عمر کا نوجوان ان کے پاس بیٹھ گیا گھٹنوں میں ادب کے ساتھ اور کھانا دے رہا ہے عمران خان کی بہنوں کو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر آ کر اپنے پالتو لوگوں سے ان کے بارے میں گھٹیا ترین گفتگو کرواتے ہیں. اور اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں کیا بات کی گئی ہے، یہ تو غلط طریقہ ہے. ازما بخاری کے بارے میں جو الفاظ بولے گئے ہیں غلط. یہ تمام صحافی، باقی تمام لوگ مذمت کر رہے ہیں، زبردست. مگر آپ لوگوں کی شکلیں کیا آپ اس پر بات کر سکیں؟ بے نظیر کی جہاز سے تصویریں ایک سیل کے ذریعے گروانے والے لوگ، اس سیل کے بارے میں سعید الہی صاحب یا دیگر لوگ، رؤوف کلاسہ صاحب، عامر متین صاحب کیا بتاتے ہیں کہ اس سیل میں بڑے بڑے صحافی شامل تھے، حسین حقانی شامل تھا. اس کے ذریعے یہ کام کروانے والے لوگ بات کریں گے. یعنی نواز شریف اور شہباز شریف خود بشرا بی بی کے بارے میں، پی ٹی آئی کی ورکرز کے بارے میں، کہ دیکھیں جی ہماری خواتین جلسے میں ایوان اقبال میں ایسے بیٹھی ہیں اور وہاں جلسوں میں کیا کرتی ہیں خواتین. یہ نواز شریف کے الفاظ ہیں. یہ لوگ بات کرتے ہو نا زہر لگتے ہیں جب یہ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.